آپ کی غیرت بالکل ابھر کر آئے گی کہ میری بیوی سے بات کیوں کرنی ہے، وہ تمہاری بھابھی لگتی ہیں، وہ تم ان سے بات نہیں کر سکتے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شادی کے بعد یہ غیرت آ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ جی ہاں، آج کل یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا ہے اور ہم نے پیارے آقا کی سنت کو مہنگا کر دیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم شادی کے حوالے سے، نکاح کا پیغام کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گزارشات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے نکاح، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ جی ہاں، اس سنت کو ادا کرتے ہیں، لیکن کتنی خرابیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، کتنی ہم خرافات اپنی سنت نکاح کے اندر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے خود نے اپنے اس پیارے سے عمل کو مہنگا کر دیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یاد رکھیں، نکاح کے کچھ لوازمات ہیں، بس ایجاب و قبول ہے، اور اسی طریقے سے حق مہر ہے، اور اسی طریقے سے چھوارے بانٹنا سنت مبارکہ ہے۔ یہ بس نکاح کے لوازمات ہیں، اور ایک اور ہے، وہ ہے ولیمہ کرنا سنت مبارکہ۔ لیکن میرے محترم ناظرین، آج ہم نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا ہے، نکاح ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے گھر کے نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوانی کی دہلیز سے وہ کراس کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، جب تک اتنے لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی۔ خدا را میرے محترم بھائیوں، شادی کے ان خرافات کو ختم کیجئے، نکاح کو سستا کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے۔ اتنے حق مہر کو نہ لکھوائیے، بلکہ اتنا لکھوائیں کہ جتنا ہم دے سکتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ہم اتنی ڈشز کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ ضروریات نکاح میں سے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں بھی کریں گے تو بھی نکاح کا عمل سر انجام پا جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے اندر جو العیاذ باللہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب بہت ناچاقیاں چل رہی ہیں، رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، 1 مہینہ بھی ہمارا گھر نہیں چل پایا، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ میرے محترم ناظرین، نکاح پیارے آقا کی سنت ہے، لیکن ہم اس میں خرافات، العیاذ باللہ، ہماری بارات بینڈ باجوں کے سائے میں نکلتی ہے۔ ہاں، رخصتی کے وقت فقط ہماری بہنوں کے سر پر، ہماری بیٹیوں کے سر پر قرآن مجید رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد وہ قرآن جزدان سمیت الماریوں کی زینت بن جاتا ہے، پورا سال نہیں کھولا جاتا، اس پر تہ جم جاتی ہے، مٹی کی تہ جم جاتی ہے، پھر ہم رمضان کے رمضان اس کو اٹھاتے ہیں، کر ہم اس کی مٹی کو اڑا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کے سائے میں اپنی بہن کو، بیٹی کو رخصت کیا، ودا کیا، تو کیا ہم نے دین کا حق ادا کر دیا؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہماری شادی کے اندر کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتی ہے۔ کئی دن پہلے ہمارے گھروں کے اندر ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اپنے جسموں کا رقص کرتی ہیں اور اس پر تیاریاں کرتی ہیں، کیسے ہم نے ناچ پر، گانے پر ناچ گانا کرنا ہے۔ خدا را یہ خرافات نہ کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری شادیاں زیادہ نہیں چلتی، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، ایک قاضی کی جو فیس ہے وہ دینے میں موت آتی ہے، لیکن ہم
اپنی بارات کے اندر لاکھوں روپے کیا ہے آتش کی نظر کر دیتے ہیں، لاکھوں کا ہم اڑا دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اسراف نہیں ہے؟ میرے محترم ناظرین، ہم نے مہندی کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کر دی ہے. ابھی تک جو محرم نہیں بنے، جو اس کا ہم سفر نہیں بنا، وہی کیا ہے اس کے گالوں پر مہندی لگا رہا ہوتا ہے. کیا لڑکا کیا لڑکی آپس میں مخلوط ماحول ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ نکاح کے اندر یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہے. ماں ناچ رہی ہوتی ہے کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے، آج میرے بیٹے کی شادی ہے، شادی کے اندر تو سب جائز ہو جاتا ہے. نہیں، سب چلتا ہے، یہ سننے کو ملتا ہے. نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیو، سب نہیں چلتا، پھر گھر برباد ہو جاتا ہے. پیارے آقا کی سنت کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اور ولیمہ جو کہ سنت مبارکہ ہے، چند خاندان کے لوگوں کو بلا کر بھی یہ سنت ادا کر دی جا سکتی ہے، لیکن ہم لاکھوں روپے قرضہ لے کر دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، ریاکاری کے لیے کتنی ڈشیں کریں گے اور پھر سالوں سال قرضہ اتارتے رہیں گے. شریعت نے کیا یہ کہا ہے اس انداز میں سنت کی ادائیگی کی جائے؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیو، خدا را خرافات کو ختم کیجئے. آج تو اب یہ ہو گیا ہے کہ سنت نکاح دلہا دلہن سامنے بیٹھ کر ایک فنکشن رچایا جاتا ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے میرے محترم اور پیارے بھائیو؟ پیارے آقا کی سنت کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. ولیمے کے اندر انٹریاں ہوتی ہیں، یہ کیا طوفان بدتمیزی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سمجھیے گا، اچھی لگے تو دل پر لیجئے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. آج اگر ہمارے گھر پر آ کر کوئی مرد کہے کہ تمہاری بیوی سے مجھے بات کرنی ہے، آپ کی غیرت بالکل ابھر کر آئے گی کہ میری بیوی سے بات کیوں کرنی ہے، وہ تمہاری بھابھی لگتی ہیں، وہ تم ان سے بات نہیں کر سکتے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. شادی کے بعد یہ غیرت آ جاتی ہے. جب شادی کے فنکشن جو انویٹیشن وغیرہ دی جاتی ہے اس میں یہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم لوگ سب کے سامنے دلہے کے کاندھے پر دلہن ہاتھ رکھ رہی ہوتی ہے، دلہن کے بغل گیری دلہا ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح پوز دیجئے، اس طرح پوز دیجئے جناب، اس طرح سے آپ کیپچر کروائیے. خدا را کیا یہ غیرت کا جنازہ نہیں ہے؟ اب غیرت کہاں گئی اس شوہر کی کہ جو شادی کے بعد غیرت یاد آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ میری بیوی پردہ کرے گی، شادی کے دن سارے لوگوں کے سامنے بالکل اپنی نمائش کروا رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جبھی تو ہمارا معاشرہ بدترین مقافات عمل کی طرف جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج اگر ہماری زندگی کے اندر اگر پسماندگیاں آ رہی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا عمل ہے؟ خدا را سنت نکاح کو آسان کیجئے، سنت نکاح کو آسان کیجئے، مہنگا نہ کیجئے، خرافات نہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو اچھا اجر عطا فرمائے گا. نکاح کیجئے، نکاح کا پیغام بھجوائیے، عام کیجئے، یہ بدکاری کو ختم کرتا ہے. لیکن یہاں تو ہماری شادیاں بدکاریوں پر ہی، یہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ناچ گانے رقص کی محفلیں، پوری رات جاگنا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا. پھر ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ کیسے بنے گا؟ پھر لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، رنجشیں پیدا ہوں گی. خدا را علم دین کے تقاضے میں رہ کر شادیوں کو سر انجام دیجیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ یہ باتیں تھوڑی کڑوی لگی ہوں گی، وہی بات ہے، ناصحہ نہ کر نصیحت، دل میرا گھبرائے رے، جانتا ہوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے رے. لیکن یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. خدا را آج سمجھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ کل پچھتاوا ہو. تو خدا را عمل کیجئے. اللہ کریم ہم سب کو ان خرافات سے بچتے ہوئے پیارے آقا کی پیاری سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.